اس مہان دیش بھارت کی کرسیاں یہاں کے رہنے والوں کے قبضے میں ہیں. یہ گھڑی، یہ وقت، یہ خوشحال موسم، یہ خوشحال پر امن ملک ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ تبھی ممکن ہوا جب ہمارے ہونہار قابل ترین شخصیات نے اپنی زندگیوں کا جتنا بھی ان کے پاس سرمایہ تھا وہ اس ملک کو گھوری چمڑے والے، ناجائز قبضہ کرنے والے برطانیہ سامراج کے خلاف اپنا پورا اثاثہ لٹانے میں تیار ہو گیا. اتنا بڑا مہان ملک سال ہر سال غلام رہا. اس سرزمین کے جو قیمتی پیداوار تھی انسانوں کی، چاہے وہ لا نوئنگ تھے، چاہے وہ بزنس مین بڑے تھے، چاہے مذہبوں کے سکولر تھے، اس کریم نے اپنی پوری زندگی کی قربانی پیش کرنے میں کوئی پس پیش نہیں کیا، اور جس کے بدولت آج ہم اپنے ملک کے عوام سے بنی سرکار کے سائے میں آج یوم جمہوریہ منا رہے ہیں. میں چونکہ ایز اے چیئرمین پچھلے 3 سال میں ایکسپوجر وزٹ کے حوالے سے اپنے اس مہان بھارت کو دیکھنے کا موقع ملا. پچھلے ہفتے میں بنگلور چلا گیا، وہاں سے ہم میسور چلے گئے. 26 جنوری کی یاد مجھے وہاں آئی. میں نے جب دیکھا کہ میسور میں اس بادشاہی وقت اس عظیم شہید جن کا نام مبارک فاتح علی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر بھی گیا. اس قبر مبارک دیکھتے ہوئے جب میں نے ان کا والد، ان کے آگے سائیڈ میں ان کی ماں، اس کے پچھلے سائیڈ میں اس کی بہنیں، اس کے بھائی، اس کی فوسٹر مدر دائیں بائیں قبروں میں سوئے ہوئے ہیں. یہ وہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جب بنگال سے انگریزوں نے ہمارے اس مقدس سرزمین پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی. سراج الدولہ نواب جو بنگال میں اس وقت حکمران تھے، 50,000 کی فوج تھی ان کو. انگریز ان کا سامنا نہ کر سکے، پھر اندر سے 2 پھاڑ کر کے ادھر انہوں نے کامیابی حاصل کی. تب تک حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کو وشاکھاپٹنم کے علاقے میں، دکن میں چنے چبا دیے تھے. 3 بار انگریزوں نے شکست کھائی. جب بنگال پر ان کا ناجائز قبضہ ہوا تو انگریزوں نے پلان بنایا جب تک حضرت ٹیپو سلطان اس سرزمین سے ختم نہ کیا جائے، اس عظیم بھارت پر ہمارا قبضہ ناجائز ممکن نہیں ہو سکتا. حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ہمت کے ساتھ جب اس نے کہا گیدڑ کی 100 سال کی زندگی
شیر کے ایک دن کے برابر ہو نہیں سکتا. عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بدل جا بہتر ہے. ایک ایمان کا معاملہ ہے. جان دے سکتے ہیں لیکن اپنی دھرتی کسی کے حوالے کرنا گوارا نہیں ہو سکتا. خیر جب ان کی شہادت ہوئی ایک انگریز اس کے سینے پر چڑھا, کہا کہ اب ہم اعلان کر سکتے ہیں یہ ہندوستان ہمارا. میں آپ کو یہ پس منظر اس لیے سنانا چاہتا ہوں, جو لوگ اس ملک کی شعبے زندگی میں جو ترقیاں ہوئی, جس پر ہم سوچ وچار کر کے اس ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, یہ آسانی سے ہمیں ہاتھ میں نہیں آیا. انگریزوں نے جب آہستہ آہستہ دلی کی طرف کوچ کرنا چاہا, مہاتما گاندھی, امبیڈکر, سبھاش چندر بوس جیسی ہستیاں اور اسلام کے بڑے شیخ الہند, عالم دین, شیخ الحدیث ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے. انہوں نے اپنے نواسے حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو بلایا, اور ان کے فرزند جو تھے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, ان کو نصیحت کی, بیٹا کس پاک اور پویتر شاہ سید احمد رحمت اللہ علیہ شہید کو یہ ذمہ داری سونپی کہ ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو یہ بٹھا کر کے اعلان جہاد انگریزوں کے خلاف. کوئی پیڑ ایسا نہیں جہاں ہندوؤں کے بڑے بڑے قائدوں کے ساتھ ساتھ مسلمان علماؤں کے جسم بھی لٹکائے گئے, موت کے گھاٹ اتارے گئے. اتنا ہی نہیں, جیلوں میں بھرے گئے. چاندنی چوک میں کچے گوشت کی جب بو پھیلی, لوگ حیران ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھا کہ ہندو اور مسلمانوں کے بڑے بڑے باہمت جیالے جوانوں کو ان تپتے شعلے کے انگاروں پر زندہ لٹایا گیا اور ان کے جسموں کی یہ بو آ رہی ہے. سید حسن مدنی رحمت اللہ علیہ جب اس نے فتویٰ دیا, میں تمام بھارت کے رہنے والوں ہندوؤں, سکھوں اور مسلمانوں پر فتویٰ صادر کرتا ہوں. جب اس کو انگریز فوج کی عدالت میں پیش کیا گیا تو جج صاحب نے ان سے کہا, حسن مدنی آپ فتویٰ صادر کیے ہوئے ہیں کہ انگریزوں کا کوئی بھی چیز استعمال نہ کیا جائے, ان کا روزگار حرام ہے, ان کے ساتھ چلنا حرام ہے, آپ سے آزاد کریں. اس کے بعد سرکاریں بنی. اس کے بعد 15 اگست 1947 ہوا جب ہمارے ان جیالے بزرگوں عالموں کی قربانی نے رنگ لایا, اور یہ ہماری مقدس زمین جو بھارت کے نام سے معصوم ہے اور مشہور ہے, انگریز